वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ खाने पीने के हवाले से, सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। और आजकल ना बहुत से लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सारे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कहीं हम फंसते हैं। पहले होता था कि कोई मसला हुआ है ना, तो उस कंसर्न पर्सन को हम कॉल करते थे, या किसी को हम जानते हैं जो कि हमें उस मसले से निकाल सकता है। कोई प्रोफेशनल है तो हम उसको कॉल करते थे कि भाई हम इस चीज़ में फंस गए हैं, या हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो हमें बताओ। अब हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के अंदर चैट जीपीटी है। और अब कोई भी मसला हो, छोटे से छोटा मसला हो, बड़े से बड़ा मसला हो, वो तालीम के हवाले से हो, वो मीडिया के हवाले से हो, वो खाने पीने के हवाले से हो, वो किसी भी यॉनरा से हो, आपका मसला जो है ना वो चैट जीपीटी हल कर देता है। वो नफ्सियात के वाले से भी हो, वो बड़ा अच्छा नफ्सियाती डॉक्टर भी बन जाता है, आपको पता है। फिर वो न्यूट्रिशनिस्ट भी बन जाता है, वो गायनोकोलॉजिस्ट भी बन जाता है। वो हर यॉनरा को ना इतने अच्छे तरीके से आप तक पहुंचाता है कि आपको लगता है कि अब हमें तो किसी कंसर्न प्रोफेशनल बंदे के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आजकल लोग क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए डाइट प्लान बनाने के लिए, कि हमारी ये हाइट है, हमारी ये एज है, हमारा बीएमआई इतना है, हमारी ये रूटीन है, तो हमें किस तरह का डाइट प्लान ना करना चाहिए, उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। वो पूरा आपको चार्ट बना के दे देता है। लेकिन अब वो एक ऑब्वियसली एक कह ले कि उसमें इंसानों वाली सेंस तो नहीं है ना उसके अंदर, कि वो आपको देखे, वो आपकी बाकी मामलात को देखे। तो ये जो आजकल हम इतना ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं चैट जीपीटी के ऊपर, उसके बनाए हुए डाइट प्लान को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा हो रहा है हमें और कितना नुकसान हो रहा है हमें, उसके ऊपर आज हमने बात करनी है। और उस पर बात करने के लिए डॉक्टर आसमा खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर आसमा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर आसमा, आप भी चैट जीपीटी यूज़ करती हैं? जी बिल्कुल, मैं चैट जीपीटी यूज़ करती हूँ। लेकिन ये जो इतना ज़्यादा चैट जीपीटी का यूज़ हो गया है कि लोग चैट जीपीटी से डाइट प्लान बनवाना शुरू हो गए हैं। जी, अब आप हमारे डॉक्टर बन गए हैं और आप हमें बताएं कि हमने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो ये बनवाना चाहिए वैसे चैट जीपीटी से हमें डाइट प्लान के? नहीं। अच्छा, आज का टॉपिक इतना मज़े का है कि हम इसको हंसते हंसते ही करेंगे। हाँ। और लोगों को चाहिए कि बहुत ध्यान से सुने बात, क्योंकि उनकी थोड़ी सी काउंसलिंग होगी कि मैं उनको बताऊंगी कि क्या चीज़ें उन्होंने कंसिडर करनी है। सही है। अच्छा, जैसे आप अभी कह रही थी ना कि लोगों के तो सारे मसले हल हो गए, लेकिन प्रोफेशनल्स को मसला हो गया। आप डायग्नोसिस करते हैं, आप कुछ करते हैं, वो जाते हैं चैट जीपीटी करते हैं और अगले दिन आपको आके क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि आपने ये कहा था, मैं गूगल से ये पढ़ के। ट्रू। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका बैकग्राउंड है कि आप समझ सकते हैं चीज़ों को। आप चैट जीपीटी को देते हैं बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। आप यकीन करें, जब मेरी हाउस जॉब कंप्लीट हुई, उसके बाद भी जब मैं बेड साइड पे खड़ी हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इतनी जो डिग्री जो मैंने पढ़ा है सारा, उसको मैंने एक पेशेंट में कैसे देखना है, क्योंकि उस पेशेंट को डायबिटीज़ भी है। अब उसके लिए आप उसकी शुगर जो है निकाल दें, ठीक है। अब उसको ब्लड प्रेशर है, उसका सॉल्ट बंद कर दें। उसको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, उसका फैट कम कर दें। तो अब मैं उसको क्या दूं डाइट में, ठीक है। तो इवन 5 साल पढ़ने के बाद, फिर 2 साल पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद भी जब आप रियल पेशेंट देखते हो तो आप एक दफ़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि मैं इस सब चीज़ों को कैसे इसमें इनकॉर्पोरेट करूँ। जब आप चैट जीपीटी को कर रहे होते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप सब लोग इतने लिटरेट नहीं होते, उनको प्रॉपर प्रॉम्प्ट देना नहीं आता, ठीक है। वो आप लिमिटेड इन्फॉर्मेशन उसको देते हो, उस हिसाब से वो आपको थोड़ा बहुत जो है वो गाइड कर सकता है। अगर आपको प्रॉपर, फॉर एग्जांपल अगर आपको आईबीएस है, स्टमक का इशू है, इंटेस्टाइन्स का इशू, आपको उसको बताना है कि मेरी ये हाइट है, ये वेट है, मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, मुझे क्लिनिकल गाइडलाइंस से रेफरेंस के थ्रू कुछ आप सजेशन मांग सकते हैं, ठीक है। एआई जो है वो आपको डायग्नोसिस नहीं दे सकता, वो इसलिए बनाया ही नहीं गया, राइट। जैसे मैं आपको एक बड़े मज़े की एग्जांपल देती हूँ, इससे और क्लियर होगा लोगों को। अब मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। एक दिन पहले आई वॉकअप, मैं किचन में गई और मैंने देखा कि ब्रेड पड़ी हुई है, मुझे जॉब पे जल्दी थी बट वो एक्सपायर हो गई है, ठीक है। अब आप अकेले हो तो आप चैट जीपीटी से बात कर सकते हो। माई फैमिली वॉज स्लीप, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैं ये खा लूँ? तो लाइक कि अच्छा चेक करें इसमें से, इसके ऊपर कोई मोल्ड तो नहीं है, इसमें से स्मेल तो नहीं आ रही, तो आप खा लेना इसको। फिर मैंने उससे क्रॉस क्वेश्चन किया। आई वाज लाइक कि अच्छा इस पे मोल्ड नज़र नहीं आ रही, लेकिन नज़र आने से पहले से वो मतलब वो ख़राब होना तो शुरू हो गई होती है ना। वो ग्रीन आपको कुछ देर बाद होता है, लॉन्ग बिफोर दैट वो उसमें डेवलप हो रही होती है। फिर वो थोड़ी सी डैम्प भी है, तो अब बताएं क्या मैं इसको कंज्यूम कर लूँ? फिर उसने फिर क्वेश्चन किया कि अच्छा इसकी एक्सपायरी कितनी हो गई है ना। फिर मैंने उसे बताया कि 6 दिन हो गए।
پھر آئی واز لائک پھر میں نے ایک اور کوشچن پٹ کیا نا کہ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے تو میں یہ کھا لوں. تو مجھے آنسر ملا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو ٹوسٹ کر لیں اور آپ اسے کھا لیں. اب چیٹ جی پی ٹی کا یا جو چیٹ بوٹس ہیں ان کا ایشو یہ ہے کہ ان کو ڈیزائن اس طرح کیا گیا کہ وہ آپ کی ہاں ملائیں گے, وہ بہت پولائٹ رپلائی کرتے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ, تاکہ جو ہے آپ ہیومنز ان کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, تو آپ 2 3 4 سوال ان سے کریں گے, وہ آپ کو آپ کی مرضی کا جواب دیں گے. دیٹس ٹرو. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے بہت زیادہ مس لیڈنگ انفارمیشن جو ہے, آپ اپنی مرضی کا ڈائٹ پلان بنوا لیتے ہیں, مرضی کی انفارمیشن لے لیتے ہیں, پھر آپ اسے فالو کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آپ کو اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں. اور پھر آپ جو ہے نا پروفیشنل بندے کے پاس بھاگتے ہیں, پھر آپ ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں. بالکل, کہ اب آپ بتائیں کہ ہم نے تو یہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن مسئلہ زیادہ ہو گیا ہے. ابھی ایک کیس منیبا میں دیکھ رہی تھی 2025 کا ہی کیس ہے, کہیں فارن کیس ہے, اس میں وہ بتا رہے تھے کہ ایک انسان ہے, اس نے ڈائٹ سے سوڈیم کو اسکپ کرنا تھا, اس کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے. اب اس نے چیٹ جی پی ٹی سے کنسلٹ کیا انسٹیڈ آف گوئنگ اے ڈائٹیشین یا ڈاکٹر. اس نے اس کو بولا کہ میری مطلب مجھے سوڈیم کلورائڈ کو ریپلیس کرنا ہے سالٹ کو. اب چیٹ جی پی ٹی نے اس کو جیسے مس انڈرسٹینڈ کیا اس نے اس کو آپشن دے دیا کہ آپ سوڈیم برومائڈ استعمال کر لیں, وچ از کیمیکل. تو وہ جو ہے وہ بالکل ہارمفل ہے, آپ اس کو ڈائٹ میں بہت جو ہے وہ استعمال نہیں کر ہی نہیں سکتے, بہت کوئی اس کا ہے نہیں. اب وہ 3 مہینے تک کھاتا رہے اینڈ ایونچولی ہی اینڈیڈ اپ ان ہاسپٹل. اس کو جو ہے وہ سائیکو جو ہے پرابلم اسٹارٹ ہو گئے, سائیکوٹک پرابلمز, اس کو وہ مینیاک ہو گیا, اس کو جو ہے وہ سائیکولوجیکل ایشو اسٹارٹ ہو گئے, ایمرجنسی میں الیکٹرولائٹس امبیلنس ہو گئے. پھر اس نے ڈاکٹر کو اپنی ہسٹری دی کہ میں نے اس طرح چیٹ جی پی ٹی سے کنسلٹ کر کے تو یہ سالٹ کو ریپلیس کیا. تو دس از لائک یہ ایک ایگزامپل ہے. لوگ انڈیا میں ابھی ایک ڈیتھ ہوئی ہے 19 ایئرز اولڈ, ایک بچی, وہ واٹر فاسٹنگ کر رہی ہے. ایک آن لائن اس نے کہیں سے کچھ سجیشنز لیے اور وہ 6 مہینے سے صرف پانی استعمال کر رہی ہے اینڈ ایونچولی شی ڈائڈ. تو اس حد تک کیونکہ چیٹ جی پی ٹی کو ڈیزائن کیا گیا ہے, وہ آپ کے پاس ایک سورس آف انفارمیشن ہے. جو انفارمیشن آن لائن پڑی ہے آپ اس سے سوال کرتے ہیں, وہ آن لائن انفارمیشن ڈھونڈتا ہے اور آپ سے ریلیونٹ بات آپ کو بتا دیتا ہے. وہ ایکسیڈنٹلی اس کو مکس بھی کر سکتا ہے اور وہ یہ تمیز نہیں رکھتا کہ یہ اوتھینٹک سورس ہے یا نہیں ہے. تو یہاں جو ہے اگر آپ پراپر اس کو پراپٹ نہیں دیتے, انفارمیشن نہیں دیتے, اسے ریفرنس نہیں مانگتے, تو پھر جو ہے وہ آپ ڈیفینیٹلی غلط کر رہے ہیں اور وہ پرابلمٹک مزید ہو سکتا ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس میں وہ سینسز نہیں ہے جو ہیومنلی پاسبل. ایک بندہ سامنے آپ کے بیٹھے, آپ اس کو اچھے طریقے سے ڈائگنوز کرتے ہو, آپ پوچھتے ہو, اس کی ہسٹری پوچھتے ہو کہ اس کو ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, دل کا مسئلہ تو نہیں ہے, باقی اور بیماریاں تو نہیں ہیں, آپ اس سے پوچھتے ہو, وہ ڈائٹ چارٹ بناتا ہے آپ کے لیے اور آپ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا شروع کر دیتے ہو. آپ تو نہیں نا چیک کر رہے ہو کہ اس کے کانسیکوینسز کیا آ رہے ہیں, آپ کی باڈی میں ڈیولپمنٹ کس طرح کی ہو رہی ہے, اچھی ہو رہی ہے یا پھر بری ہو رہی ہے. تو بعد میں جا کے لیٹر آن آپ کو پتہ چلتا ہے جب بہت جو ہے نا پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے بالکل. آپ کس کو پکڑیں گے کہ آپ کیا کریں, کہاں سے رسپانس دیا, کس کو کنسلٹ کیا. سو دیٹس اٹ. تو یہ باڈی کے اوپر یہ نیگیٹو امپیکٹ چھوڑ کے جاتا ہے اگر آپ اچھے طریقے سے اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں. تو اب میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ کے پاس ایک بہت زیادہ بنڈل ہے, بہت نالج, بہت زیادہ نالج ہے. آپ چیٹ جی پی ٹی سے ہیلپ لے کے اس کو سمرائز کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اگر آپ کو پتہ ہے کہ اوتھینٹک گائیڈ لائنس جو ہیں وہ آپ کو نیوٹریشن کی کہاں سے ملیں گی. اگر آپ کو کوئی پرابلم, کوئی ڈیزیز نہیں ہے, آپ جنرلی انفارمیشن لینا چاہتے ہو یا آپ ہیلدی کھانا چاہتے ہو, تو آپ اسے کہیں کہ مجھے جو ہے وہ WHO کا ریفرنس دے دیں, مجھے آپ نیشنل نیوٹریشن سروے سے بتا دیں, یا آپ ڈفرینٹ اوتھینٹک سرویز کو آپ ان سے کہیں کہ میں یہ سارا نہیں پڑھ سکتا, آپ مجھے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹ سمرائز کر دیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کنڈیشن ہے, مجھے ڈائٹیشین نے یہ ریکمینڈ کیا ہے, تو آپ اس ڈومین میں رہتے ہوئے مجھے کوئی آلٹرنیٹ سجیسٹ کر دیں. ٹھیک ہے, آپ کوئی اس سے ریسیپی ڈیزائن کروا لیں, لیکن آپ اس پہ یعنی اے آئی جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے, ہیل نہیں کر سکتا. آپ اس کو ڈائگنوسس بتائیں, آپ اس کو ڈاکٹر کی, ڈائٹیشین کی پرسکرپشن بتائیں, اس کے بعد آپ اس سے تھوڑا بہت آپ اس سے سجیشن لے سکتے ہیں, آپ اسے چیزیں سمرائز, انفارمیشن, نیوٹریشن, ایجوکیشن کی طرف آپ جا سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ سمٹمس بتائیں. اب دیکھیں سمٹمس بھی کئی, اب ڈیزینس جو ہے, چکر ہے, وامٹنگ ہے, وہ 1000 بیماریوں میں یہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ اب جیسے آپ کو میں بتاؤں, اب جیسے انیمیا ہے بہت لو, اب یہ بہت انیشیل اسٹیٹ ہے, لیکن یہی سمٹم آپ کو ٹی بی میں بھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, پھر کچھ کینسرز ایسے ہیں جس میں پیشنٹ اس سمٹم کے ساتھ آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ انیمک ہو رہا ہے. تو اگر آپ سمپلی دیکھ رہے ہو, چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ کے آپ نے سپلیمنٹس کھانا شروع کر دیے, لیکن خدا نخواستہ پرابلم کوئی بہت زیادہ سویئر تھا,
تو پھر جو ہے وہ یہ بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے. کہ مطلب آپ کو ایک دفعہ ایٹ لیسٹ ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کرنا ہے, اس کے بعد آپ چیٹ جی پی ٹی سے یا اس سے پہلے جو آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ رہے ہیں ایک ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لیں کہ دیکھیں اس نے مجھے صحیح بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے, یوز اٹ فار بیسک انفارمیشن, بیسک گائیڈ لائن. بیسک گائیڈ لائن آپ اس سے لے سکتے ہیں. یہ نہیں آپ کر سکتے ہیں کہ سارے کا سارا انحصار آپ نے چیٹ جی پی ٹی کے اوپر ہی اب کر لیا ہے کہ جو بھی ہم نے پوچھنا ہے یہی ہمارا استاد بن گیا ہے. پہلے گوگل ہوتا تھا, اب چیٹ جی پی ٹی ہمارا نا جو وہ ٹیچر بن گیا ہوا ہے. ہر شعبے میں, ہر فیلڈ میں جو ہے نا ہر کوئی اس سے مدد لے رہا ہے. مدد آپ لیں, ایسا نہیں ہے کہ نہ لیں, لیکن آپ کو پتہ ہونا آپ کو کہ آپ پتہ نے ہونا کیا چاہیے کہ آپ انفارمیشن نے پک کرنی ہے, انفارمیشن, ہاں, اور وہ بھی صحیح انفارمیشن دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. آپ کراس کوشچن کر کے دیکھیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آنسر اپوزٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ جو ہے تھوڑا سا اس کے ساتھ اف یو ہیو ٹائم تو آپ ذرا اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ آپ کتنی حد تک کتنا اس پہ ریلائی کر سکتے ہیں. کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا یوز نہیں کیا جا سکتا. جیسے آپ لوگ بھی اپنی فیلڈ میں یوز کرتے ہوں گے, آپ لوگ اس کو ایک الگ طریقے سے یوز کرتے ہوں گے انفارمیشن لینے کے لیے. ہم لوگ بھی اس کو یوز کرتے ہیں ڈفرینٹ انفارمیشن, ڈفرینٹ کیسز کے اوپر, ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کی اوتھینٹسٹی کتنی ہے, وہ جو آپ کو چیزیں بتا رہے ہیں, انفارمیشن دے رہے ہیں, وہ اوتھینٹک ہے بھی ہے یا نہیں ہے. ٹیکنالوجی سے بالکل ایسا نہیں ہے کہ لوگ اب کہہ رہے ہوں کہ آپ کو یوز کرنا نہیں آتا اس لیے آپ ایسا کہہ رہی ہیں. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی. ٹیکنالوجی ایک بہت خوبصورت چیز ہے, آپ اپنی زندگی آسان کر سکتے ہیں اس سے, اور میں بھی یوز کرتی ہوں سب, لیکن آپ کو اس کا یوز کرنا آنا چاہیے تاکہ آپ اس سے فائدہ لے سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ فائدے کے چکر میں جو ہے وہ آپ اپنا نقصان کر لیں. تو آپ کو مائنڈ فلی چیزوں کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے جی, کہ چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی کا استعمال جو بڑھتا جا رہا ہے, اور خاص طور پر جو آپ لوگ ڈائٹ پلان بنوا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر خاص طور پر ہم نے بات کی ہے کہ وہ کتنا نقصان دہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے, اور اس سے کس طرح کی انفارمیشن آپ کو لینی چاہیے, اور وہ اوتھینٹسٹی اس کی کتنی ہے. یہ تمام تر چیزیں ہم نے ڈسکس کی. ڈاکٹر آسما خان ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو کہ آپ آئیں اور اس کے اوپر بات کی. بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.